سکتی ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں دنیا میں رونما ہو چکی۔ ابھی تازہ مثال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو شیعیوں نے جو اکھاڑا تھا، اس میں سے ان کی بالکل صحیح سلامت لاش جیسی اس وقت میں دفن کی گئی تھی ایسی کی ایسی جو کی تیوں ملی۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ابھی تمہارے یہاں اس کا واقعہ بھی سننے میں آ رہا ہے، لیکن اس کی تھانہ بون کا ابھی مجھے تو پوری تحقیق نہیں کی، لیکن سنا ہے اخبارات وغیرہ میں بھی نکلی ہے۔ مولانا نجم تھانوی غالباً انہوں نے بھی بیان دیا ہے اخبار میں کہ زندہ صحیح وہ لاش ملی، اس کو دوسری جگہ دفنایا گیا، کیا رہا ہوگا مسئلہ۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اور لیکن اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک آدمی شہید تھا، کفار نے اس کو قتل کیا، قبر کے اندر چلا گیا، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بدن کیا ہے، خرد برد ہو گیا، وہ وہاں پر مٹی ہو گیا۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے زمین پر کہ بھائی اس کو کبھی کھا نہیں سکتی، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی تو وہ شہید نہیں ہے، یا یہ کہ اگر وہ شہید بھی ہے لیکن زمین کے اندر خالی زمین نہیں، مٹی ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری دھاتیں ایسے رکھی ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں، تو کبھی کبھی مٹی کے اندر وہ دھات ملتی ہے، اور وہ دھات کیا ہو جاتی ہے، جیسا کہ مٹی کے اندر لوہا بھی ہے، مٹی کے اندر اور بہت سارے کوئلہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی زمین کے اندر، تو وہ چیزیں باڈی سے مل جاتی ہیں، انسان کے جسم سے مل جاتی ہیں، اس وجہ سے انسان کا جسم گل جاتا ہے، اور وہ بعید بات نہیں ہے۔ تو جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہید کو دی جاتی ہے وہ عالم برزخ میں ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ عالم تین ہے، ایک عالم دنیا، ایک عالم ارواح جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا، اور ایک عالم برزخ جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، والجوعی اور بھوک سے، ونقص من الاموال اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، والانفس اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، والثمرات اور تمہارے میووں میں پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی خوشخبری دے دیں آپ صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمارا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، کیا ایسے بشیء من الخوف، خوف سے۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں پر خوف طاری ہے، اور جب کسی لوگ جن پر خوف طاری ہو جائے نا، پھر ان کا ہر چیز میں من نہیں لگتا، پھر وہاں کی زراعت بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں کی تجارت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا زندگی کا سکون ہی نکل جاتا ہے جب اس کے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جتنا مسلمانوں کے اندر خوف ہے نا، کسی کے نہیں۔ شاہد بھائی کس کے اندر خوف ہے؟ مسلمانوں کے اندر ڈر ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے۔ کس کا؟ حکومت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، جیلوں کا ڈر بیٹھا ہوا، ہم یوں کریں گے تو ہمارے خلاف یوں ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کائیں سے بھائی؟ خوف سے آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے۔ ابھی زیادہ نہیں ہوا، تھوڑا سا ہو رہا ہے، اور اسی تھوڑے میں ہماری جانیں نکلی جا رہی ہیں۔ اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ پتہ نہیں بھائی، اتنے بڑے بڑے اللہ والے پڑھیں، رات دن وہ سجدے مار رہے ہیں تہجد میں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ بھائی قرآن کا فرمان غلط ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیچھے گزرا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کس کو آزمایا تھا؟ حضرت ابراہیم کو آزمایا تھا نا، اور کیسی کیسی آزمائشیں تھی، بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے اللہ نے ان کو آزمایا۔ کیا حضرت ابراہیم سے زیادہ آج اللہ والے ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو ایک پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا۔ ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوح اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں بھائی اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا اتنی ساری مصیبت ڈالنے کو۔ ایسے ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، پتہ نہیں بھائی کب جائے گی آفت، کب ہوگا خاتمہ اس حکومت کا، اور یہ اور وہ فلانی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بشیء من الخوف، تم کو تھوڑے سے ڈر سے، والجوع اور بھوک سے۔ آج بھوک کی حالت سب جانتے ہیں کہ کس قدر نقصان ہمارے ملک میں حالت کا ہو رہا ہے کہ لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، اور یہ ہمارے ملک کی حالت نہیں ہے بلکہ تمام دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ یہی حالت بنی ہوئی ہے۔ کتنے لاکھ مسلمان، اور کتنے یہ سیریا میں جو عراق اور شام کے اندر 15 لاکھ لوگ ترکی کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو صرف کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی بھوک سے؟ اور یہ حدیث میں بھی تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا
کہ جب عراق اور شام کا کھانا پانی بند ہو جائے گا نا، اس وقت پوری دنیا میں فتنے شروع ہو جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں 2014 میں عراق اور شام کا دانا پانی بند کر دیا، پورا کا پورا سیریا برباد کر دیا، بڑے بڑے وہاں پر شہر تھے کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، لوگ کیمپوں میں جگہ لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ ابھی ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کتنا آزمایا گیا لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کے ایسے ایسے واقعات تھے کہ وہ گھر سے مجبور ہو گیا باہر آنے پر، اور پولیس کے ڈنڈے کھانے پر مجبور ہو گیا، اس لیے کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے مدد کی ہے۔ لیکن یہ بھوک جو ہے نا، یہ ایسی ہے، اب سے 35 سال پہلے، یہ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے، ایک تفسیر ہے مولانا صوفی صاحب کی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا کہ اب سے 35 سال پہلے بنگال کے اندر ایک قحط سالی پڑی تھی، اس میں 1.5 لاکھ لوگ مر گئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اور یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا رہتا ہے کتنے لوگ سڑکوں پہ بھوکے مر جاتے ہیں، جن کو خدر اور 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں کہیں سے آزمائیں گے بھائی، اور پہلے کہیں سے آزمائیں گے؟ بھوک اور خوف دونوں ہیں کہ نہیں؟ ابھی ہے بھائی، دونوں ہیں کہ نہیں؟ ہمارے اوپر نہیں تو اور لوگوں کے اوپر مسلط ہے کہ نہیں؟ تو یہ قرآن کریم میں جو ہے نا عموم بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کے لیے تخصیص نہیں کی، وہ چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، بھوک سے بھی خوف سے بھی۔ ہر لوگوں پر مسلط ہے نا خوف، جو جہاں جیسے وقت میں رہ رہا ہے اس کو خوف مسلط ہے۔ ہم سے زیادہ بھوک کا ڈر دوسروں کو ہے نہیں؟ ان کے کاروبار نہیں ہے۔ اگر مسلمان سروس میں بہت زیادہ کم ہے ہمارے ملک کے اندر، اگر وہ 1 لاکھ آدمی ہے تو 90 لاکھ وہ سروس میں، ہمارے تو 1 ہی لاکھ کے قریب ہوں گے۔ تو اگر وہ کاروبار ٹھپ ہوتے ہیں، سروسیں ختم ہو جاتی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی، ہماروں کو تو کم لیکن ان کو زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ خطرہ بھوکا کس کو ہے بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو، ہم دو ہمارے ایک۔ وہ نعرہ دیتے نا کہ کیا ہوگا کہ آبادی بڑھے گی تو پھر کھائیں گے کہاں سے، اس لیے وہ ایسی چیزیں لاتے ہیں۔ تو بھوک سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بھائی؟ آزمائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے۔ آج کل ہر آدمی جانتا ہے کہ کتنا مالوں میں نقصان ہو رہا ہے، ہر آدمی نقصان اٹھا رہا ہے، مالوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ تمہارے پاس مال ہوگا تم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، ہے نہیں؟ بڑے بڑے روپے لیے بیٹھے تھے لوگ، 2-2 ہزار کے نوٹ، وہ 500 1 ہزار کے نوٹ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، بڑا عیش پرستی میں تھے کہ ہمارے پاس تو مال رکھا ہوا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی ہو گئی کہ نہیں؟ کوئی فائدہ تھا ان کا رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے بند کر دیا تو بند ہو گئے، اور ایسا بہت ساری جگہ ہوتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ، ہونے کے باوجود بھی تمہارے پاس نہیں تھا تمہارا مال، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں میں کمی کر کے کیا کریں گے بھائی؟ تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانوں میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ ابھی جانوں میں کمی اللہ تعالیٰ نے جو کی وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، خالص مسلمان نہیں، ہر آدمی جانتا ہے اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے جس میں تمام لوگوں کو مبتلا کیا، کتنی اموات ہوئی ہیں، کوئی اندازہ ہی کسی کو؟ ہر روز ہمارے ہندوستان میں بھی سننا تھا فلاں جگہ کورونا سے مر گیا، اللہ جانے مرا نہیں مرا، لیکن جانوں میں تو کمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں، کسی کو نزلہ زکام ہوا حالانکہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی مر رہا ہے، تو جانوں میں کمی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اموات اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی کو اللہ نے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، قرآن کریم میں ہمارے نبی نے فرما دیا تھا، ہم تمہاری جانوں میں کمی کر کے تمہیں کیا کریں گے بھائی؟ آزمائیں گے۔ والثمرات، اور تمہارے میووں میں، پھلوں میں کمی کر کے۔ ہم دیکھتے ہیں میووں میں اور پھلوں میں ہمارے کیسے کمی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باغ میں اتنے زیادہ پھل آتے ہیں، بہت زیادہ، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے باغات میں 2-2 سال بھی پھل نہیں لگتا۔ یہ مثال ہے، جو باغ کا کام کرتے ہیں وہ خوب اچھے سے جانتے ہوں گے۔ کبھی پہلے نکلتا تھا، اب سے کچھ سالوں پہلے 1 بیگھہ میں کئی کوئنٹل اناج نکل جاتا تھا، اور اب 1 بیگھہ میں 5 کلو، یہ بہت مشکل، 12 بیگھہ کی کھیتی کھڑی بھی ہے، اور لیکن 12 بیگھہ میں کہیں دانہ بھی نہیں ہے، ایسی حالت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ والانفس والثمرات، تمہارے مالوں میں، تمہارے میووں میں کمی کر کے اللہ کیا کرے گا بھائی؟ تمہیں آزمائے گا۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے ڈر سے، بھوک سے، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے، اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری کس کے لیے بھائی؟ اور میں نے صبر کی کتنی قسمیں گنوائی ہیں؟ 3۔ اب ان تینوں قسموں میں ساری چیزیں آ رہی نا۔ من الخوفی، جب ہمارے پر خوف طاری ہوا ہم نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا، ہے نا بھائی؟ اب اس خوف سے نکلنا بھی ضروری ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہم تم کو آزمائیں گے خوف سے، دشمن کا بھی خوف ہوگا ہے نہیں، اغیار کا بھی خوف ہوگا، ان کافر اور مشرکین کا بھی خوف ہوگا، اپنی جان کے چلی جانے کا بھی خوف ہوگا، کیسا بھی خوف ہو وہ خوف ہے۔ اور اب تو مسلمانوں پر اتنا زیادہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا کہ الامان و لفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو ذہنی غلامی ہے نا، جو ذہنی غلامی، یہ جو خوف بیٹھ گیا، صدیوں صدیوں آدمی اس سے نہیں نکلتا، برسا برس نسلی کی نسلی گزر جاتی ہیں، لیکن اس سے کبھی انسان آزاد نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ نا ویسے غلام نہیں ہیں، ایک ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، 2-3 جملے رٹے ہوئے ہم نے، بس اللہ کرے گا جو ہوگا، ہم نے نہیں کچھ بھی کرنا ہے۔ بھائی اللہ کو کرنا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اتنا کچھ نہ کراتا، حضرت ابراہیم کو اتنی پریشانیوں میں نہ ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کچھ کرو تو ہم تمہارے لیے کریں گے، تم بدلو تو ہم بدلیں گے، تم نہیں بدلو گے تو ہم نہیں بدلیں گے۔ یہ جو جملے ہیں نا، بس اللہ ہی کرے گا، یہ ایسے جملے مسلمانوں نے دل و دماغ میں بٹھا لیے، ان سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی پہلے ہاتھ پیر ہلا لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ ہاں اب اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تم کچھ نہ کرو، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اٹھا کے تم اس کو چبا نہیں رہے ہو تو جائے گا پیٹ میں، ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی نہیں کہتا بھائی اللہ کرے گا جو بھی ہوگا۔ کل کو دکان پہ مت جانا، اللہ کھلائے گا، کل بیٹے بیٹے گھر پہ کھلا دے گا کیا بھائی؟ اللہ قادر تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ اگر یہ خوف ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کی وجوہات بھی ڈھونڈیں تاکہ اس سے ہم نکلیں، اس ذہنی غلامی سے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ سب ہوگا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، پھر واویلا نہیں مچانا ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ جی بیج بھی پڑے جا رہے ہیں مسجد میں، رو رو کے دعائیں بھی ہو رہی ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ یہی تو ہو رہا ہے نا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں کیا کہنا ہے بھائی؟ دیکھو ہوگا سب کچھ، ڈر بھی ہوگا، بھوک سے بھی ستائے جاؤ گے، یعنی مالوں میں بھی کمی ہوگی، بڑے بڑے نقصان ہوں گے۔ لوگ بنگلور سے کاروبار چھوڑ کے شاملی میں آ کر کے کرنے لگیں گے نقصان کی وجہ سے نا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارا کھیتی کی کھیتی کھڑی ہوگی لیکن باغ میں پھل نہیں آئے گا، یہ آئے گا تو منڈی میں اس کے پیسے نہیں ہوں گے۔ ابھی آم کتنا چلا ہے؟ میرا خیال سے اس سے زیادہ آم پہلے کبھی نہ چلا ہو جتنا اب کی بار چلے، لیکن مارکیٹ میں کوئی ریٹ تھے کیا اس کے؟ تو وہ نہ چلنے کے برابر میں تھا کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ پھلوں میں کمی ہو رہی کہ نہیں؟ اس کی قیمت نہیں ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھو کتنا بڑا حوصلہ دے رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا ہے بھائی؟ خوشخبری سنا رہا ہے کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ ابھی ہم صبر کرتے ہیں کیا؟ تو یہ جملے مت بولے، صبر کریں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائیں۔ پیچھے آیت گزر رہی ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کرنا کیا ہے بھائی؟ صبر کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تو پھر کیا کرے گا اللہ بھی ہمیں؟ شاید بھائی وہ تو بوتل لے رہا میری طرف دیکھو، کیا کرے گا پھر اللہ بھی ہمیں؟ جانا وہیں ہے لوٹ کر کے۔ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُونِي، یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی نا کل، تو ہم اللہ کو یاد کریں گے، اذکرکم، پھر اللہ بھی کیا کرے گا بھائی؟ ہمیں بھی یاد کرے گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ ابھی ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں، مصیبتوں پہ پریشانیوں پہ صبر نہیں کر رہے ہیں، تو مصیبتوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ان ساری مصیبتوں پر کیا کرنا ہے بھائی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ایمان والوں کا ذکر چلا ہوا ہے کہ ایمان والوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے جب پہنچتی ہو ان کو کوئی مصیبت تو کہتے ہیں ہمارا مال اور ہم جو ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف کیا کرنا ہے بھائی؟ لوٹ کر کے جانا ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو ہمیں اس میں کیا کہنا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تھی چیز، اللہ نے اس کو لے لی۔ اس بارے میں ہم سے بہتر عقیدہ عربیوں کا ہے۔ ان کے یہاں کوئی مر جاتا ہے نا تو کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم ہے، اللہ نے لے لیا، اللہ نے دی تھی۔ اور کوئی ہمارا انڈین کہتا ہے نا جی ہمارے وہاں فلاں کا انتقال ہو گیا، تو یوں کہتے ہیں سیدھے، کیا تو روک لیتا بھائی اس کو جاتے ہوا؟ ان کا عقیدہ اس میں مضبوط ہے الحمدللہ ہمارے سے۔ اور ہمارے کیا ایک ماتم ہوتا ہے، نوح گلے گریبان پھٹ جاتے ہیں، کیوں؟ فلاں چلا گیا۔ بھائی اس پہ کیا کرنا ہے؟ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو لے گا، چھین لے گا۔ تو اگر ہمارے یہاں پر کوئی موت ہوتی ہے تو اس پر نوحہ نہیں کرنا، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے تھی اور اللہ ہی نے اس کو اپنی طرف لوٹا لیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پر دیا جلا ہوا تھا، اس نے دیا کو چراغ کو بجھا دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہاں تو کوئی مرا بھی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کیسا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کو کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے تو کیا کرے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھے۔ کل بھی بات آئی تھی کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں اپنی زبان پر ان کو جاری کرو۔ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، یا جیسا کہ ابھی لائٹ چلی گئی تھی تو لائٹ کے چلی جانے پر ایک افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے نا، تو اس پہ بھی کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چیزوں کو اپنی زبان زد کرو، یعنی اتنا جاری کرو زبان پر کہ یہ عادت بن جائے۔ جیسے ہی کوئی چیز کوئی پریشانی لائی ہو تو کیا کرنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ۔ اس بات کو اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ کہ جب کوئی مر جائے تو نوحہ نہیں کرنا ہے، گریبان نہیں پھاڑنے، چلا چلا کے رونا نہیں ہے، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی کی طرف سے تھی، اللہ ہی تعالیٰ نے اس کو لوٹا دی ہے، لے لی ہے۔ حدیث میں ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ جس بندے کی اولاد کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے، اے فرشتو جب اس بندے کی تم نے اس اولاد کی روح کو نکالا تو اس نے کیا کہا تھا؟ تو اللہ وہ کہتا ہے فرشتہ اللہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے اس پر صبر کیا اور یہ جب جملہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو۔ کیا بنا دو بھائی؟ اب جانے والا دنیا میں سے کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی تو اولاد ہوتی ہے، جب بندہ وہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو اس پر بھی مسلمانوں کو کیا مل رہا ہے؟ کیا مل رہا ہے شاہد بھائی؟ اجر نہیں، جنت میں گھر مل گیا۔ اور تم اجر کی بات کر رہے ہو، جنت میں گھر مل رہا ہے، سوتے سوتے کو نہیں ملتا ہے۔ تو بھائی کیا مل رہا ہے؟ جنت میں محل بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے تو مصیبت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے نا، اور ہم لوگ اس پہ واویلا مچاتے ہیں۔ کسی کو اگر یوں کہہ دیا جائے بھائی تیرے چوٹ لگی تھی تجھے انعام ملے گا، تو ہر آدمی چاہے گا بھائی میرے اوپر جھل جائے لیکن مجھے مکان مل جائے، ہے نا؟ یہی چاہتے ہیں نا، کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ میں مکان مل جائے۔ تو اگر ہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے تو کائیں کا ماتم، کائیں کا نوحہ ہے نہیں، پھر کہیں حلوہ پوری اور کہیں نہ جانے کیا کیا، اور پھر وہاں قبرستان میں بھی اعلان ہوتا ہے ادھر میت اور ادھر دعوت کہ جی کیا یاد ہے نا سب کو؟ کیا کہتے ہیں؟ میت بھی ہے، سوگ بھی، اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مہمان نہ رہ جائے، کھانا کھا کے جائے، یعنی دعوت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ مرنے والا مر گیا، اس کے لیے پڑا نہیں، کھلایا نہیں، جن کو کھلانا تھا اس کو بیچارے کو پہنچ جاتا وہاں پر، اس کو پہنچتا نہیں، وہ کھا پی کے جاتے ہیں سب کے سب۔ یہ درست نہیں ہے۔ مرنے والا مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں بھائی، اللہ نے تھا، اللہ نے لے لیا، اور اس کے بعد اس کے لیے فاتحہ پڑھیں، درود پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، لیکن پڑھتا وڑھتا کوئی نہیں، سب چکر میں رہتے ہیں کہ کھانا بنواؤ، سب سے پہلے دیکھ جاتی ہے مسجد میں سے، چارپائی بعد میں جاتی ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر عنایت ہے اپنے ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور مہربانی ہے۔ کیسے لوگوں پر؟ جو مصیبت میں کیا کہتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ کس پر ہیں بھائی؟ سیدھی راہ۔ اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ یہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اسی پر ہم لوگ ہیں۔ ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر سے نہیں کرنی، نماز سے نہیں کرنی، اس کے کیا کرنی ہے؟ بابا سے نہیں مانگنا ہے، بابا کے ذریعے سے مانگنا ہے، یعنی پیروں پہ نہیں جانا ہے، پیروں سے نہیں مانگنا ہے، پیروں کے ذریعے اور ان کے وسیلے سے مانگنے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو خبر نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے۔ ابھی تو تھوڑا ہی سے تو ڈر ہے بھائی، ایسا تو نہیں دشمن لے کے ہمارے سامنے ہتھیار لے کے آ گیا اور ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، ایسا ہے کیا؟ ابھی تو دشمن پیچھے سے وار کر رہا ہے اور ہم اتنے خوف زدہ ہیں کہ اگر اس کے خلاف ایکشن لینے کی بھی کوئی سوچے نا تو اس کو بھی روک دیتے، جی ایسا نہ کرو، سب ختم ہو جائے گا، سارے چلے جائیں گے اندر، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، جتنا بھی خوف مسلط ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور جانوں میں اور میووں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو۔ تو بھائی خوشخبری کس کے لیے؟
اب اگر کوئی واویلا مچاتے ہیں میرا تو یوں نقصان ہو گیا، تو پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ خوشخبری کس کو سنائی جا رہی ہے؟ صبر کرنے والوں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب پہنچے ان کو کچھ مصیبت، قالوا انا للہ، تو کہے بے شک اللہ ہی کا مال ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور ہم کو اسی کی طرف کیا ہے بھائی؟ لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔